وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما انفقتم، اور جو بھی خرچ کرو تم، من نفقت، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز. نفقہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو بھی انسان خرچ کرے، خواہ وہ عام ضروریات زندگی پر ہی کیوں نہ ہو، روزمرہ کی ضروریات پر جو آپ خرچ کرتے ہیں. تو اب ٹوٹل ایکسپینس جو ہے آپ کا، اس سب کی بات کی جا رہی ہے. سوچئے ذرا، کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں آپ، کیا اخراجات ہیں آپ کے. اب ان سارے اخراجات کی بات ہو رہی ہے یہاں. قابل غور ہے یہ آیت. وما انفقتم من نفقۃ، نفقہ کیا ہے؟ کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، کچھ بھی جو خرچ کرتے ہو، ایک پینی کرتے ہو یا 1,00,000 کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو. او نظر تم، یا تم نظر مانتے ہو، من نظر، کوئی بھی نظر. نظر کیا ہوتا ہے؟ منت جس کو آپ کہتے ہیں، کسی مراد کے بر آنے پر کوئی نیک کام کرنے کا وعدہ، مثلا صدقہ کرنے کا یا نماز پڑھنے کا، یعنی ایسی چیز جو اللہ نے ہم پر فرض نہیں کی، انسان خود اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا. تو جو بھی تم نظر مانتے ہو، من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. یہ صرف نظر کے لیے نہیں، نفقہ کے لیے بھی. کوئی نفقہ، کوئی جو تم خرچ کرتے ہو، کہیں پر جو خرچ کرتے ہو، چھپ کے کرتے ہو، سامنے کرتے ہو، ذات پہ کرتے ہو، بچوں پہ کرتے ہو یا فقراء پہ کرتے ہو، سب اللہ کو پتا ہے کہ کس کا کتنا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. تو یہاں ظالموں سے مراد کون لوگ ہیں، کون ظالم ہے؟ جو صحیح جگہ خرچ نہ کریں، اور اگر اللہ کے راستے میں دیں اور اچھا نہ دیں، گھٹیا چیز دیں، طیب نہ دیں، تو ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. من انصار، انصار جو ہے نون صاد رے سے ہے، نصیر سے. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرو، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز. اب یہ آیت آپ سوچیں گے کب؟ جب آپ بازار جائیں گے یا اس دروازے سے باہر جانے لگیں گے. تو جو بھی خرچ کرو گے تم، کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی، من نفقہ، بھلے وہ دین کے راستے، بھلے وہ دنیا کے راستے، بھلے وہ تمہارا اپنی ذات پر ہے، بھلے وہ کسی انسان پر ہے، کچھ بھی جو خرچ کرو گے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے جو کسی کو دے رہے ہو. او نظر تم من نظر، یا کوئی بھی نظر جو تم مانو گے. فإن اللہ یعلمہ، یقیناً اللہ اس کو جانتا. اللہ کو سب پتا تم نے کہاں کتنا خرچ کیا. بعض اوقات بندے کو خود بھی نہیں پتا چلتا اس نے کتنا اس مہینے میں خرچ کر دیا. اللہ کو سب پتا ہے کہاں کیا خرچ، کس شاپ سے، کس جگہ سے کیا لے کر آئے، حلال خریدا، حرام خریدا، جائز خریدا، ناجائز خریدا. تو اب دیکھیں نا کہ اگر اللہ کا خوف ہو تو کوئی شخص شراب کیسے خرید سکتا ہے، کوئی شخص کوئی بھی حرام چیز کیسے خرید سکتا ہے، گناہ کی چیز کیسے خرید سکتا ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ،
کہ میں اپنے مال کو ناجائز جگہ پہ نہیں لگا سکتا. وہ اسراف کیسے کر سکتا ہے؟ وہ شادیوں میں فضول خرچی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بیکار کی چیزوں پہ کیسے مال ضائع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وما انفقتم من نفقہ یہ بڑا اہم لفظ ہے. کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی، او نظرتم من نظر، یا تم نے نظر مانی، کوئی بھی نظر، کوئی دل میں خیال آیا، کوئی شرط مان لی، کوئی عہد وعدہ کر لیا، فإن اللہ یعلم، اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ظالم کون ہوتا ہے؟ اپنے حق میں کوئی ظالم ہو یا کسی کے حق میں ظالم ہو. تو جو بھی ظلم کرے قیامت کے دن اس کو کوئی مددگار نہ ملے گا. جیسے سورۃ الانعام آیت 21 میں آتا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے یا نہیں پایا کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے نا مسلمانوں کی مدد، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی ہوتی. یعنی ظالموں کی مدد نہیں ہے تو مومنوں کی تو ہونی چاہیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس کو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرتا؟ کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے یا کسی انسان کے حق میں ظلم کرتا ہے، کسی دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے. ایک سمپل جملہ اس کی تفسیر میں لکھ لیجئے، ظالم اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے، اللہ کی تائید سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہے، جو ہی آپ نے ظلم کیا اللہ کی مدد ہٹ گئی آپ سے. یہ سمپل معنی ہے اس کا. جیسے قرآن پاک سورۃ آل عمران آیت 152 میں آتا ہے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی نا، تو اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے. تم نے بزدلی دکھائی، آپس میں تنازع کیا، نافرمانی کی، جب تم نے وہ دیکھ لیا جس سے تم محبت کرتے، نہیں دنیا کا مال، مال غنیمت. تو یہ ساری خرابیاں آئیں اور اس کے نتیجے میں مدد سے محروم ہو گئے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا بھی ہے. یعنی بعض اوقات انسان پر جو مشکل آتی ہے وہ اس کی آزمائش ہوتی. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ اللہ اور خالص کرتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور سورۃ التوبہ آیت 121 میں یہ مضمون جو پہلے کا حصہ ہے بہت اچھی طرح واضح کیا گیا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. سورۃ التوبہ آیت 121 میں آتا ہے کہ وہ چھوٹی چیز خرچ کریں یا بڑی کریں، کوئی وادی پار کریں، مگر اللہ نے ان کے لیے اجر لکھ لیا ہے کہ اللہ ان کے احسن عمل کا ان کو بدلہ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ایک قدم اٹھاتا ہے، ذرا سی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ بھی جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، چاہے موسم کی سردی گرمی ہے یا فاصلوں کی ہے یا گھر پہ کاموں کا پریشر ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ ہے آپ پر، تو ہمیشہ آپ کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، گھر والے ہو سکتا ہے نہ اپریشیٹ کریں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے ناراض ہوں کہ یہ آپ ہر وقت کیوں پڑھتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر ناراض ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بہن بھائی آپ سے خفا ہوں کہ پہلے تو آپ ہر ویکینڈ پہ ملتی تھی، اب تو آپ آتی نہیں ہیں. دوست شکوہ کریں، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو پھر انسان اپنے پیاروں کی طرف سے جب کوئی شکوہ دیکھتا ہے تو شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے؟ تمہاری کوئی نیکی ہے قابل قبول؟ تمہارا یہ قرآن پڑھنا کوئی قابل قبول نہیں، دوست تم سے ناراض ہے، میاں تم سے ناراض ہے، بہن بھائی تم سے خفا ہے، فلاں فلاں فلاں. بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک مبالغہ رائی، تو وہ خفا نہیں ہوتے، وہ تو ویسے ہی ایک پیار بھرا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات تھوڑا سا پیار بھرے سے آگے بھی بڑھ کے ناراضگی کا بھی شکوہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں انسان جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی انسان اپریشیٹ نہیں کر رہا تو بعض اوقات انسان پھر کیا کرتا ہے؟ ہمت ہارنے لگتا ہے.
ادھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ادھر سے انسان کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے. جب کسی کو میرا یہ کام پسند ہی نہیں تو پھر وہ کیا فائدہ مجھے کرنے کا. نہیں، آپ جو خیر کا کام کر رہے ہو، اگر تکلیف اٹھا رہے ہو، نہیں کوئی اپریشیٹ کرتا، اللہ کو تو پتا ہے. فإن اللہ یعلم، جس کو یہ سبق یاد رہے گا نا، اللہ کو تو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا، میں نے کیا خیر خائی کی ہے، میں کیا چاہتی ہوں. انسان ذرے جتنی بھی نیکی کرے گا نا تو قیامت کے دن پالے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی اس کو بھی انسان سامنے پائے گا، اور ذرے برابر گناہ وہ بھی سامنے دیکھ لے گا. کچھ چھپا نہیں رہ جانا. اس لیے غم نہ کیا کریں، فکر نہ کیا کریں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ،